عزیز طلباء، بی ایس اردو کورس کوڈ 9023 کلاسیکی ادب کے ساتھ میں ہوں صفدر رشید۔ عزیز طلباء، ہمارے اس کورس میں 9 یونٹ ہیں، جس میں سے پہلا یونٹ کلاسیکی ادب، کلاسیک کسے کہتے ہیں یا عظیم کتابیں کہہ لیجئے اس کو آپ، اور ادب عالیہ بھی اردو میں کہا جاتا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور بقیہ 8 یونٹ میں مشرق اور مغرب سے ہمارے جو نمائندہ کلاسیکی ادب جو ایک زمانے سے طے شدہ جسے کہہ لیجئے وہ موجود ہیں، جیسے ایلیڈ جو ہے ایپک جو رزمیہ نظم ہے، یا شیکسپیئر کے ڈرامے، یا ہمارے جو جیسے مثنوی مانوی مولانا روم کی، اس طرح کی کتابیں جو ہیں یہ منتخب ہیں آپ کے اس کورس میں۔ ان کو ہم آسان لفظوں میں جاننے کی اور دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کلاسیک کسے کہتے ہیں، یا جسے ادب عالیہ ہم اردو میں کہتے ہیں یا عظیم کتابیں کہتے ہیں۔ اس کی کچھ عزیز طلباء صفات یقیناً ہیں ایسی، لیکن ایک بات سب سے پہلے ذہن میں رکھیے کہ جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں کہ کیا چھوٹا ہے، کیا بڑا ہے، کیا عظیم ہے، کون بہت عظیم ہے، کون سا ادیب بہت بڑا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں یا فن پارے جو ان کے ہیں یہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تھوڑی سی ریلیٹیو چیز بھی ہے یہ، یعنی یہ ایک اضافی چیز، اضافی ان معنوں میں کہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بعض اوقات تھوڑی بہت تبدیلی آنے کا امکان بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ رائے بھی ہوتی ہے اور وقت بھی بعض چیزوں کو ادر بدل رہا ہوتا ہے۔ یعنی عین ممکن ہے کہ ایک زمانے میں جس کو کلاسیک کہا جا رہا ہو، آنے والے زمانوں میں یا مختلف ادوار میں یا مختلف مقامات پر ان کے بارے میں کچھ تحفظات ہوں یا اس کی گریڈنگ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اضافہ بھی ہو سکتا ہے، کمی بھی ہو سکتی ہے، اور مسلسل جو کلاسیک ہے یہ نئے کلاسیک بھی آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ پہ مکمل طور پہ جسے کہتے ہیں کہ اجماع ہوتا ہے اور اس پہ کنسنسس ہوتا ہے کہ یہ تو بھائی بڑے ہیں ہی۔ تو یہاں جو ہمارے نصاب میں ہیں وہ ایسے ہیں جو مستقل معنوں میں ہم کہیں گے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ خواہ مشرق کے ہمارے بڑی کتابیں ہوں یا مغرب کی۔ کلاسیک کی مثلاً جو چند صفات یقیناً آپ کے علم میں ہوں گی کہ ایک تو اس کا جو موضوع ہوتا ہے وہ بڑا موضوع ہوتا ہے، اور اس کا جو اسلوب ہوتا ہے وہ بھی منفرد ہے، یہ دونوں باتیں مل کے ایک عظیم فن پارہ جنم دیتی ہیں، اور وہ ٹائم اینڈ سپیس یعنی زمان و مکان سے بھی کچھ نہ کچھ آزاد ہوتا ہے، یعنی یہی وجہ ہے کہ 1000 برس یا 2000 برس پرانی چیزیں جو ہیں، پرانے کلاسیک ہیں، فن پارے ہیں، وہ آج بھی وہ پاکستان ہو یا یورپ کے ممالک ہوں، ان میں اسی طریقے سے مسلسل ان پہ جو ہے کام ہو رہا ہے اور بات ہو رہی ہے۔ تو ایک صفات جو بنیادی ہے کہ اس کا موضوع وہ انسان ہوتا ہے، اور ویسے تو ادب کا موضوع، آرٹ کا موضوع انسان ہی ہوتا ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ انسان یا انسانیت ہوتی ہے بڑے فن پارے میں، تو وہ ایک خاص مخصوص انداز سے نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی دور کا جو آدمی اس کو پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہ تو ہمارے ہی بارے میں ہے، یہ تو آج کے بارے میں ہے۔ یہ تقریباً کم و بیش تمام فن پاروں کے بارے میں یہ بات کہی جا سکتی ہے۔ اور جو فن پارہ بڑا ہوتا ہے، جو کلاسیک میں شمار ہوتا ہے، اس نے اپنے آنے والے زمانے میں اس پہ اثرات ڈالے ہوتے ہیں ادب پہ۔ ہم ادب تک محدود رکھتے ہیں اگر اپنی بات کو، تو آج سے جو فرض کیجئے کہ آج ہم اوڈیسی کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تو اوڈیسی نے اپنے آنے والے زمانے میں ادب پہ اثرات ڈالے، زبان کا معاملہ ہو، اسلوب کا معاملہ ہو، یا اس کے مواد کی بات ہو۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ، اور دوسرا یہ کہ اس کے اثرات انسانی ذہن پہ بھی پڑتے ہیں، یعنی صرف اور صرف وہ فن تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ مجموعی طور پہ انسان اس سے جو ہے فیض حاصل کرتی ہے۔ انسانی جو عقل ہے، جو انسانی ذہن ہے، جو انسان میں جمالیات کی جو حص ہے، وہ ان تمام چیزوں کی تشفی اور اس میں سیکھنے کا کسی نہ کسی درجے میں مواد موجود ہوتا ہے۔ اور پاپولیرٹی یعنی اس کی شہرت ہوتی ہے، شہرت دوام اسے حاصل ہوتی ہے، ہم نے اسے پڑھا ہو چاہے نہ پڑھا ہو،
مثال کے طور پہ ایک شخص نے اگر مثنوی مولانا روم کی نہیں بھی پڑھی ہوئی، اسے بھی پتہ ہے کہ مثنوی ایک بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پہ اقبال کو اگر ایک شخص پڑھنا نہیں بھی جانتا، اسے پتہ ہے کہ علامہ محمد اقبال ایک عظیم شاعر تھے، ایک بڑے شاعر تھے، تو اس کی شہرت عوام اور خواص دونوں میں ہوتی ہے۔ بہرحال کئی صفات ہیں اور اس کے اثرات آنے والے اپنی جو بھی صنف ہے، اگر شاعری ہے تو شاعری میں، نثر ہے تو نثر میں، ناول ہے تو آنے والے ناولوں میں اس کے اثرات بہت زیادہ پڑے ہوتے ہیں، اور اس نے اپنے وقت میں چیزوں کو بدلا ہوتا ہے۔ زبان کی سطح پہ بھی اس میں چیزیں ہوتی ہیں، اپنے زمانے سے آگے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں مل کر ایک چیز کو کلاسیک بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ادب عالیہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ اور عزیز طلباء، یہاں بہرحال تھوڑی سی ہمیں یہ خیال بھی رکھنا پڑے گا، کچھ جو ہیں وہ بڑے کلاسیک ہیں، کچھ چھوٹے کلاسیک ہیں۔ اگر ہم اردو کی بات کریں مثال کے طور پہ، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غالب، اقبال، میر، یہ ہمارے بڑے کلاسیکی شعراء میں آ جاتے ہیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ ہمارے فراق، داغ دہلوی یا اس کے بعد اور بہت سے نام آپ اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کہ یہ نسبتاً کم، لیکن یہ بھی کلاسیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے جیسے بات کی کہ وقت طے کرتا ہے بہت سی چیزوں کو، ہم فوری نہیں کہہ سکتے کہ ایک چیز آج آئی ہے، ایک ناول آیا ہے، شاعری آئی ہے 2-4 برس پہلے، ہم کہہ دیں کہ بھئی اس کو کہ یہ کلاسیک ہو گیا۔ تو یہ ہمیں کچھ وقت دینا پڑے گا، لیکن پھر بھی 10-20 سالوں میں بھی ایسے متفقہ طور پہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم ان کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وقت کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو ایسے بہت سے ناول اور شاعری بہرحال موجود ہے جو پچھلے 50-100 برس کے اندر جو آئی ہے، ہم کہتے ہیں یہ بہت بڑے ہیں، افسانے میں، شاعری میں، ہر میدان میں اور ہر زبان میں۔ تو ہم اپنی بات کو کلاسیک کیا ہے یہیں ختم کرتے ہیں، اور آپ کے اس یونٹ نمبر 1 میں کلاسیک کے بارے میں بہت سی بنیادی باتیں کی ہوئی ہیں، امید ہے کہ آپ ان کا مطالعہ بھی کریں گے۔